کافروں کو کہ خبردار ابھی وہ تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے، کوئی اپنے پاؤں کی مٹی نہ چھوڑے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہیں کرنا، کسی نے بھی کھڑے نہیں ہونا، سارے بیٹھے رہنا، اور ہم ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، نشست نہیں دیں گے، وہ کھڑے کھڑے ہم سے مناظرہ، مقابلہ، گفتگو اور کلام کریں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جیسے ہی قدم ابو جہل کی حویلی کے اندر رکھا تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، ابو لہب بھی کھڑا ہے، عتبہ، شیبہ، سارے کے سارے سردار جو ابھی میٹنگ کر رہے تھے کہ کھڑے نہیں ہونا، سارے کے سارے کافر کھڑے ہیں۔ ابو جہل نے ہولی سی آواز سے آہستہ سے کہا، ابو لہب نے ابو جہل سے، کہ ابو جہلا تو کہتا تھا کھڑے نہیں ہونا، اور اب بھاگ کے سب سے پہلے تو کھڑا ہوا، تو سب کو پکیاں کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا، تو سب سے پہلے تو کھڑا ہوا، پھر ہم کھڑے ہوئے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ چپ کر، آہستہ میں، تو بھی بول اور میں بھی بولتا ہوں، پتہ نہیں کون سی چیز ہے جس نے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے، اب بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو وہ چیز بیٹھنے نہیں دیتی۔ ابو لہب کہنے لگا کہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہے، عتبہ اور شیبہ، حبیب یمنی اور دیگر بڑے بڑے کافر، تو سارے کہنے لگے کہ یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے۔ جب انہوں نے آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کی، کلام کیا، صحابہ کرام اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، بندہ نواز، یہ کافر آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھیے صحابہ کا، کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں وہیں پہ صحابہ کھڑے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہم نہیں سن سکتے رسول اللہ وہ بھی سن سکتے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے مصطفیٰ جان رحمت وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ جو صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق، حیدر کرار، عثمان غنی اور دیگر صحابہ جن کا یہ عقیدہ تھا جو ہم نہیں جانتے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اب جو ہے وہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آج اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں کلام کرے تو اس کو عقل کا علاج کروانا چاہیے، حضور کے علم پر کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سنار کی تکڑی کے اندر تولے اور ماشوں کا حساب ہو سکتا ہے، منوں اور ٹنوں کا حساب نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے میٹنگ کی تھی ابو جہل نے کہ کسی نے کھڑے نہیں ہونا، میرے پروردگار کا وعدہ ہے، اور ادھر سے خالق کائنات کی تقدیر اعلان کر رہی تھی، ابو جہلا میں نے وعدہ کیا ہے ورفعنا لک ذکرک، اگر تجھے کھڑا نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا، لہٰذا اے میرے صحابہ خالق ذوالجلال نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، اور فرشتوں نے ایک ایک کو کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے، جب تک میں نے اجازت نہیں دینی فرشتہ ان چھڑنا نہیں، فرشتوں نے ان کو چھوڑنا نہیں۔ حضور نے اجازت دی، سارے کافر بیٹھ گئے۔ اب ابو جہل آگے بڑھا، کہنے لگا حبیب یمنی کوئی اوکھا سا سوال کریں، کوئی مشکل سا سوال کرنا ہے، سوکھا نہ کرنا۔ اب جو ہے وہ یہ بات کی تو حبیب یمنی کہنے لگا چپ کر کے بیٹھ جا، اگر اتنا سمجھدار تھا تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، خود کلام کر لیتا، مجھے یمن سے مناظرے کے لیے، مقابلے کے لیے، کلام کے لیے، گفتگو کے لیے بلایا، اب چپ کر کے بیٹھ جا۔ حبیب یمنی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں دو سوالوں کا جواب دے دیں مناظرہ ختم، اور اگر وہ جواب آپ کے پاس ہو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بول۔ اب جو ہے وہ تڑپ رہا ہے ابو جہل کہ کہیں کوئی ایسا سوال نہ کر دیا جائے کہ جس کا فوراً جواب آ جائے۔ حبیب یمنی کہنے لگا جناب آپ بتائیے کہ آپ نے کوئی دعویٰ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے دعویٰ کیا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ کیا دعویٰ؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، اور
بڑا رسول ہوں۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں امام جلال الدین سیوطی نے یہ تینوں باتیں لکھی، میں اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں اور بڑا رسول ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں اور بڑے رسول ہیں۔ ہر نبی رسول اپنے ساتھ معجزات لے کر آتا ہے، آپ بھی کوئی معجزہ لے کر آئے؟ حضور نے فرمایا کوئی معجزہ؟ میں سر تا قدم سراپا معجزہ ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زلف معجزہ، حضور کی مبارک آنکھیں معجزہ، آنکھوں میں کاجل کا ڈورا معجزہ، حضور کے چمکتے رخسار معجزہ، حضور کے موتیوں سے حسین دانت معجزہ، حضور کی نوری جھالر والی داڑھی نور معجزہ، حضور کے قدمین طیبین معجزہ، ید اللہ کے ہاتھ معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، عطا کرنا معجزہ، دینا معجزہ، لینا معجزہ، مکے رہنا معجزہ، مدینے ہجرت کرنا معجزہ، غار ثور اور غار ہیرا میں جانا معجزہ، اور معراج کی رات جانا معجزہ، واپس آنا معجزہ، معجزہ ہی معجزہ۔ فرمایا کہ میں سراپا معجزہ ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک، آپ معجزات بھی لے کر آئے۔ اب یہ حبیب یمنی نے مناظرہ شروع کر دیا، کہنے لگا کہ آپ معجزات بھی لے کر آئے، اللہ کے رسول بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، آخری بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، تو آپ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو توڑ کے دکھائیے۔ اب جو ہے وہ ابو جہل اٹھا، اٹھ کے زور سے تالی ماری، کہنے لگا واہ واہ حبیب یمنی، تو تے کمال کر چھڑیا، اتنا کمال کہ دنیا میں نعوذ باللہ جادو سحر کا اثر ہو سکتا ہے، آسمانوں تک جادو کا اثر نہیں جا سکتا، تو نے کمال کر دیا۔ تھپکی دی حبیب یمنی کو ابو جہل نے۔ کہنے لگا بہت بڑا سوال، بہت کمال کا سوال۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی ابھی چاند نہیں ہے، سورج ہے۔ یہ پوری حدیث یہ ہے، ابھی جو ہے وہ چاند نہیں چڑھا، سورج ہے، عصر کا وقت ہے، ابھی سورج چڑھا ہے، رات ہو لینے دے، آمینہ کا چاند آسمان کا چاند توڑ دے گا۔ کیونکہ مطالبہ تھا کہ آسمان کا چاند توڑ کے دکھائیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، بڑے رسول ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں، تو اب یہ چمکتے دمکتے سورج کو واپس کیجئے اور یہ دن کے وقت کو رات کے وقت میں بدلیے، رات کا وقت ہو پھر چاند کو خود چڑھائیے، چاند کو چڑھا کے چاند کو توڑیے، چاند کو توڑ کر پھر جوڑیے، چاند کو جوڑنے کے بعد چاند کو واپس کیجئے، پھر سورج کو واپس پلٹائیے، یہی عصر کا وقت ہو جو اب ہے، تو میں آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانوں گا۔ اب اتنا بڑا سوال، لیکن ہمارے لیے بڑا ہے، مصطفیٰ کے لیے کوئی بڑا نہیں۔ اب صحابہ کرام سکتے میں آئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی بات، پوری کی پوری کائنات کو الٹانا پلٹانا، کیونکہ سورج کا چڑھنا سورہ یاسین کے اندر خالق ذوالجلال فرماتا ہے میری تقدیر ہے، سورج کا چڑھنا بھی میری تقدیر، سورج کا ڈوبنا بھی میری تقدیر، یہ رب کی تقدیر کو بدلنے کا معاملہ ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے امر، اللہ کے حکم کے انتظار کے لیے خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان، حضور علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھنے لگے، حضور اللہ کے حکم کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر سے خالق ذوالجلال نے جبریل کو فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جا محبوب کے پاس اور جا کے کہہ دے محبوب آسمان بھی تیرا، زمین بھی تیرا، مشرق بھی تیرا، مغرب بھی تیرا، شمال بھی تیرا، جنوب بھی تیرا، لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا، کرسی بھی تیری، محبوب پوری کائنات تیری ہے، دل کرتا ہے ابھی چاند چڑھا لے، اشارے کرتا جا کام ہوتا جائے گا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، کام بنانا میرا کام ہے۔ جبریل نے آ کے سلام کر کے پیغام خدا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی مجھے قبول ہے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ٹھہرو جی ٹھہرو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب یمنی بات سن، یہ مجھے قبول تو ہے، لیکن
ایک تیری شرط ہے ایک میری شرط ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا جی نا، بس بات ختم، جو ہم نے سوال کر دیا اس سوال کا جواب چاہیے، اب اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ حبیب یمنی نے کہا چپ کر، بات تو سن۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی مکے میں چاند توڑا، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، چل جبل ابو قبیس پہ چلتے ہیں، اس پہاڑی پہ چلتے ہیں جس کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ جب جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر آمینہ کا چاند، آسمان کا چاند توڑے گا، مکے والے بھی دیکھیں گے باہر والے بھی دیکھیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بھی ٹھہرو، میں بندے اکٹھے کر لوں، اور چوکوں بازاروں اور گلیوں میں اعلان کرنا شروع ہو گیا کہ لوگوں، مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں نے آسمان پر چاند چڑھا کے چاند کو توڑنا ہے، اسے ہونا کوئی نہیں، لہذا سارے جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اب بندے کون اکٹھے کر رہا ہے؟ ابو جہل۔ اور یہاں پہ شان کس کی دکھائی جانی ہے؟ مصطفیٰ کریم۔ بندے اکٹھے ابو جہل کر رہا ہے، بندے اکٹھے ہو گئے، اور یہ سارے کافرین کی جماعت جو ہے وہ ابو جہل کی صدارت میں ابو قبیس پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کو لے کے چلے، جبل ابو قبیس پہاڑی آئی، حضور علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ید اللہ کا ہاتھ، جس ہاتھ کو رب کعبہ نے فرمایا پیارے یہ ہاتھ تیرا نہیں بلکہ تیرے رب کا ہے، ید اللہ کے ہاتھ کو اٹھایا۔ علماء فرماتے ہیں پورے بازو کی طاقت حضور نے نہیں لگائی، پورے ہاتھ کی طاقت نہیں لگائی، انگلی مبارک کی پوری طاقت نہیں لگائی، انگلی کے تیسرے حصے سے سورج کو حکم دیا، سورج ڈوب گیا۔ کیا بات! جب سورج ڈوبا تو ابو جہل کا دل بھی ڈوب گیا، کہنے لگا کہ اوے ابو لہب، اس نے تو یہ بھی کر لیا ہے۔ ابو لہب کہنے لگا مینوں پہلے ہی پتا سی انہیں کر لینا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تینوں کیویں پتا سی؟ کہنے لگا کہ اگر کر نہ سکدا تے سج بن سنور کے میدان وچ نہ آندا، کر سکتا تھا تو سج بن کے سنور کر میدان میں آیا ہے۔ اب جو ہے وہ 70,000 فرشتے لگامیں ڈال کر سورج کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے کھینچ کے لاتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی طاقت، سورج کی طاقت، تیرے اور میرے نبی کی انگلی مبارک کے تیسرے حصے کی طاقت، سورج ڈوب گیا۔ اس نے کہا، ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی چاند نہیں چڑھا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، چاند چڑھ گیا۔ اب جو ہے وہ چاند چڑھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، چاند کا سینہ چرا، 2 ٹکڑے ہوئے، حضور نے اشارہ کیا، چاند جڑا، چاند کو اشارہ کیا، واپس گیا، اور ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹایا۔ وہی عصر کا وقت ہوا جس وقت میں حبیب یمنی نے مصطفیٰ کریم سے سوال کیا تھا۔ اب جب سورج چڑھا، ابو جہل نے جوتی پکڑی، دوڑ لگا دی، ابو لہب بھی دوڑ گیا۔ حبیب یمنی نے آ کے حضور کے قدموں پر بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، اللہ کلمہ پڑھائیے۔ فرمایا نہیں، تو نے سوال کرنے تھے دو، ایک سوال کا جواب تو تجھے مل گیا، دوسرا سوال کر۔ حبیب یمنی رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے، کلمہ پڑھائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے کلمہ تو پڑھاتے ہیں، دوسرا سوال کر۔ اب بار بار پوچھا، دوسرا سوال کر۔ حبیب یمنی چپ ہے۔ فرمایا اچھا تو سوال نہیں کرتا، ہم تیرا سوال بھی بتاتے ہیں، اس کا جواب۔ تیری ایک بیٹی ہے جو سر سے گنجی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اور زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھ سے چھو نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ تو نے یہ کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کریم سے کوئی نسخہ لوں گا، اس بیٹی پر وہ نسخہ آزماؤں گا، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ حبیب یمنی ہم وہ حکیم نہیں کہ نسخے لکھ کر تو ادھر کلمہ پڑھ لے، یمن کے اندر تیری بیٹی کو ہم نے کلمہ بھی پڑھا دیا، ٹھیک بھی کر دیا۔ ہم نے تیری بیٹی کو کلمہ بھی پڑھا دیا، ٹھیک بھی کر دیا۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، ہاتھ باندھے، اور اس انداز کے ساتھ
شاعر نے جس کا ترجمہ کیا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، حضور کی مدح و سرائی کی شان بیان کی۔ اونٹ پر بیٹھے یمن پہنچے، 2 منزلہ گھر، کنڈا کھڑکایا، اندر سے آواز آئی ابا جی ٹھہرو بوا کھول لیاں۔ جو بیٹی چل نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، دوسری منزل سے نیچے آئی، سیڑھیاں اتر کر آئی، دروازہ کھولا، باپ نے ماتھا چوما، بیٹی نے جو ہے وہ باپ کے ہاتھ چومے، دوسری منزل پر پیڑا جا کے بچھایا، بیٹی کو پاس بٹھایا، بیٹی کون آیا تھا اور یہ کس نے کرم کمایا تھا؟ بیٹی نے کہا کہ ابا جی وہی آیا تھا جس نے آپ کو مکے کلمہ پڑھایا تھا۔ بیٹی وہ کیسا تھا، حسن و جمال کیسا تھا؟ ابا جی کیا بتاؤں، صاحب درود تاج نے ترجمہ کیا، ابا جی کیا بتاؤں، جسم ہو مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی۔ ابا جی ایٹا سونا اتنا حسین تھا، با کمال نگاہوں کا مالک تھا، حسین زلفوں والا تھا، نوری چہرے والا تھا۔ ابا جی خوشبوؤں کے گلے آتے تھے، آیا کلمہ پڑھا کے چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حبیب یمنی نے 100 اونٹ لیا، مال سے بھرا، حضور کو تحفہ بھیجا، قاسم بھیجا، قاسم نے آ کے مصطفیٰ کریم